بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیلے پرندے، مصنف ابن صفی۔ تیسرا باب۔ اسی شام کو روشی بھی عمران کی ٹویسٹر کار سمیت سردار گڑھ پہنچ گئی۔ عمران نے صبح ہی اسے اس کے لیے تار دیا تھا اور اسے توقع تھی کہ روشی دن ڈوبتے ڈوبتے سردار گڑھ پہنچ جائے گی۔ اسے محکمہ سراغ رسانی کا ایک آدمی جمیل کی کوٹھی تک پہنچا گیا تھا۔ عمران اپنا طریقہ کار متعین کر چکا تھا اور اسکیم کے تحت اسے رائل ہوٹل میں قیام کرنا تھا۔ وہاں کمرے میں حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی، اور یہ حقیقت ہے کہ اس نے وہاں کے رجسٹر میں اپنا نام شہزادہ ستوت جاہ ہی لکھوایا اور روشی بدستور روشی رہی۔ اسے شہزادے صاحب کی پرائیویٹ سیکرٹری کی حیثیت حاصل تھی۔ رات کا کھانا انہوں نے ڈائننگ ہال میں ہی کھایا اور پھر عمران کو روشی کو یہاں کے حالات سے آگاہ کرنے لگا۔ اچانک اس کی نظر شوکت اور عرفان پر پڑی، جو ان سے کافی فاصلے پر بیٹھے ان دونوں کو گھور رہے تھے۔ عمران نے دریافت حال سے انداز میں اپنے سر کو جنبش دی اور عرفان اپنی میز سے اٹھ کر تیر کی طرح ان کی طرف آیا، لیکن شوکت نے منہ پھیر لیا۔ تشریف رکھیے مسٹر پروان، عمران نے پرمسرت لہجے میں بولا۔ عرفان اس سے بیٹھتے ہوئے تصحیح کی۔ آپ کچھ خیال نہ کیجیے گا، عمران نے شرمندگی ظاہر کی، مجھے یہ نام عموماً غلط ہی یاد آتے ہیں۔ آپ نے عرفان اور پروین کو گڑبڑ کر دیا۔ عرفان ہنسنے لگا۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہیے، آپ کی گاڑی ملی؟ لاہور والا کنواں۔ کیا کہوں، عمران اور زیادہ شرمندہ نظر آنے لگا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ کمبخت تو یہاں گیراج میں ہی بند پڑی تھی اور مجھے یاد آ رہا تھا کہ میں گاڑی پر ہی تھا۔ خوب، عرفان اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا، لیکن وہ بار بار نظر چرا کر روشی کی طرف بھی دیکھتا جا رہا تھا، جو سچ مچ ایسے ہی مؤدبانہ انداز میں بیٹھی تھی جیسے کسی شہزادے کی پرائیویٹ سیکرٹری ہو۔ سیکرٹری، اچانک عمران اس کی طرف مڑ کر انگریزی میں بولا۔ میں ابھی کیا یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ آپ میرا خیال ہے اس آدمی ہی کا نام یاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ آدمی جس نے 1 ایکڑ زمین میں 1.5 من شلجم اگائے تھے۔ آہا، یاد آ گیا۔ عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا، پھر فوراً ہی بیٹھ کر بولا، مگر نہیں، وہ تو دوسرا آدمی تھا جس نے کیا کیا تھا، لاہور والا کنواں، یہ بھی بھول گیا۔ کیا بتاؤں عمران صاحب؟ عمران نہیں، عرفان نے پھر ٹوکا۔ عرفان صاحب، ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ عرفان بور ہو کر اٹھ گیا، حالانکہ وہ روشی کی وجہ سے بیٹھنا چاہتا تھا، مگر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ روشی اس احمق آدمی کی موجودگی میں اس میں دلچسپی نہیں لے سکتی، کیونکہ اس نے اس دوران میں ایک بار بھی عرفان کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ عرفان پھر شوکت کے پاس جا بیٹھا۔ عمران اور روشی بھی اٹھ کر اپنے کمروں میں چلے آئے۔ وہ دوسرا آدمی تمہیں اچھی نظروں سے نہیں دیکھ رہا تھا، روشی نے کہا۔ تب وہ تمہیں دیکھ رہا ہوگا۔ شٹ اپ! آرڈر! تم میری سیکرٹری ہو اور میں پرنس ستوت جاہ، لیکن اس رول میں تو اپنی حماقتوں سے باز آ جاؤ، روشی نے کہا۔ مگر عمران نے اس بات کو ٹال کر دوسری شروع کر دی۔ کل تم جیل خانے میں جاؤ گی، اور میرا مطلب یہ نہیں کہ ہاں، وہاں ایک قیدی ہے۔ میں نے آج بہت دیری معلومات فراہم کر لی ہیں۔ ہاں، وہ قیدی، اس کا نام سلیم ہے، اسے شوکت نے جیل بھجوایا تھا۔ کل صبح تمہیں اس سے ملنے کے لیے اجازت نامہ مل جائے گا۔ عمران خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ لیکن مجھے اس سے کیوں ملنا ہوگا؟ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس پر جو الزامات لگائے گئے ہیں ان میں کہاں تک حقیقت ہے۔ کیا الزامات لگائے گئے ہیں؟ اسی سے پوچھنا۔ لیکن وہ ہے کون اور اس واقعے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تم اس کی پرواہ مت کرو، اس سے جو کچھ گفتگو ہو بس اس سے مجھے مطلع کر دینا۔ خیر، مت بتاؤ، مگر ظاہر ہے کہ میں ایک ملاقاتی کی حیثیت سے وہاں جاؤں گی۔ وہ اس ملاقات کی وجہ ضرور پوچھے گا۔ وہ سوچے گا۔ اوہ، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا، تم اس کی پرواہ نہ کرو۔ اس سے کہہ دینا کہ تم ایک غیر مقامی اخبار کی رپورٹر ہو۔ تب تو مجھے اس کے تھوڑے بہت حالات پہلے سے واقف ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، عمران پسندیدگی کے اظہار میں سر ہلا کر بولا، تم اب کافی چل نکلی ہو۔ اچھا تو سنو۔ سلیم شوکت کا لیبارٹری اسسٹنٹ تھا۔ شوکت، وہ آدمی جو تمہاری دانست میں اس وقت مجھے اچھی نظروں سے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ پروین کا چچا زاد بھائی ہے۔ غالباً تم سمجھ ہی گئی ہوگی، یعنی وہ خود بھی پروین کے امیدواروں میں سے ہو سکتا ہے۔ واقعی چل نکلی ہو، بہت اچھے۔ ہاں، یہی بات ہے، اور شوکت کو سائنٹیفک تجربات کا بھی خبت ہے۔ وہ ایک باقاعدہ قسم کی لیبارٹری بھی رکھتا ہے۔
اور وہ کیا نام ہے اس کا، سلیم اس لیبارٹری کا اسسٹنٹ تھا، اور شوکت ہی نے اسے جیل بھجوایا۔ آخر کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ بظاہر ایسی نہیں جس سے اس کیس کے سلسلے میں ہمیں کوئی دلچسپی ہو سکے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وجہ وہ نہ ہو جو ظاہر کی گئی ہے۔ کیا ظاہر کی گئی ہے؟ میں وہی پوچھ رہی ہوں۔ ایک معمولی سی رقم خرد برد کر دینے کا الزام۔ یعنی اس الزام کے تحت وہ جیل میں ہے؟ روشی نے پوچھا۔ یقیناً۔ تب پھر ظاہر ہے کہ حقیقت بھی یہی ہوگی، ورنہ وہ اس جرم کے تحت جیل میں کیوں ہوتا؟ کیوں؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اصل جرم عائد کردہ الزام سے بھی زیادہ سنگین ہو، جسے نہ شوکت صحیح ظاہر کرنا پسند کرتا ہو اور نہ سلیم؟ اگر یہ بات ہے تو پھر وہ مجھے حقیقت بتانے ہی کیوں لگا؟ روشی اتنی ذہین نہ بنو، ورنہ میں بور ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ تب پھر کوئی تیسری بات ہوگی جسے تم ظاہر نہیں کرنا چاہتے، روشی نے لاپرواہی سے کہا۔ خیر، میں جاؤں گی۔ ہاں شاباش، میں صرف اتنا ہی چاہتا ہوں کہ تم کسی طرح اس سے مل لو۔ قیدی سلاخوں کی دوسری طرف موجود تھا۔ روشی نے اسے غور سے دیکھا اور اسے نیچے سے اوپر تک ایک شریف آدمی معلوم ہوا۔ اس کی عمر 30 اور 40 کے درمیان رہی ہوگی۔ آنکھوں میں ایسی نرمی جو صرف ایماندار آدمیوں ہی کی آنکھوں میں نظر آ سکتی ہے۔ روشی کو دیکھ کر وہ سلاخوں کے قریب آ گیا۔ میں آپ کو نہیں جانتا، وہ روشی کو گھورتا ہوا آہستہ سے بولا۔ روشی نے ایک کہکہا لگایا جس کا انداز چڑھانے کا سا تھا۔ روشی نے اس وقت اپنے ذہن کو بالکل آزاد کر دیا تھا۔ وہ اپنے طور پر اس سے گفتگو کرنا چاہتی تھی۔ عمران کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ عمران کی باتوں سے اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ صرف اس ملاقات کا رد عمل معلوم کرنا چاہتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں۔ آپ کون ہیں؟ قیدی نے پھر پوچھا۔ میں؟ ہاں، روشی نے پھر کہکہا لگایا اور بری عورتوں کی طرح بے ڈھنگے پن سے لچکنے لگی۔ میں سمجھ گیا، قیدی آہستہ سے بڑبڑایا، لیکن تم مجھے غصہ نہیں دلا سکتی؟ قطعی نہیں، کبھی نہیں۔ بات بڑی عجیب تھی، اور ان جملوں کی نوعیت پر غور کرتے وقت روشی کی اداکاری رخصت ہو گئی اور وہ ایک سیدھی سادی عورت نظر آنے لگی۔ قیدی اسے توجہ اور دلچسپی سے دیکھتا رہا، پھر اس نے آہستہ سے پوچھا، تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ اچانک روشی کی ذہانت پھر جاگ اٹھی۔ اس نے مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر کہا، نہیں، تم وہ آدمی نہیں معلوم ہوتے۔ کون آدمی؟ کیا تمہارا نام سلیم ہے؟ میرا یہی نام ہے۔ اور تم نواب زادہ شوکت کے لیبارٹری اسسٹنٹ تھے؟ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر تم وہی آدمی ہو۔ قیدی کے چہرے پر تفکر کے آثار پیدا ہو گئے، لیکن ان میں سراسیمگی کو دخل نہیں تھا۔ وہ خالی اس ذہنی کے سے انداز میں چند میں روشی کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھا رہا، پھر 2-3 قدم پیچھے ہٹ کر بولا، تم جا سکتی ہو، لیکن اگر تم سلیم… میں کچھ نہیں سننا چاہتا، یہاں سے چلی جاؤ۔ مگر وہ… روشی بول پڑی، تم فکر نہ کرو سلیم، میں تمہارے گھر والوں کو اچھی طرح ہو، اس سے زیادہ میں بھی نہ کر سکتا۔ اور تم میری اس کارروائی سے مطمئن ہو؟ روشی نے پوچھا، اتنا مطمئن کہ… عمران جملہ پورا نہ کر سکا کیونکہ کسی نے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی تھی۔ ہاں، کم ان، عمران نے دروازے کو گھورتے ہوئے کہا۔ ایک لڑکی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ عمران نے اس پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالی۔ میں سعیدہ ہوں، لڑکی نے کہا، آپ نے مجھے دیکھا تو ہوگا؟ نہیں، ابھی نہیں دیکھ سکا۔ سیکرٹری، میری اینک… لڑکی اس پر کچھ جھنجھلا سی گئی۔ میں سجاد صاحب کی لڑکی ہوں۔ لا حول ولا قوہ، میں لڑکا سمجھا تھا۔ تشریف رکھیے۔ سیکرٹری، ڈائری میں دیکھو، یہ امجاد صاحب کون ہیں؟ سجاد کے خلاف بے پرکی بھی اڑائی جا سکتی ہے۔ میں یہ کہنے آئی تھی کہ جمیل بھائی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سعیدہ چلا کر کھڑی ہو گئی۔ سیکرٹری، ذرا ڈائری… عمران کا جملہ پورا ہونے سے قبل ہی سعیدہ کمرے سے نکل گئی۔ اس لڑکی کو میں نے کہیں دیکھا ہے، روشی بولی۔ تم نے کیا کہہ دیا کہ وہ غصے میں معلوم ہوتی تھی؟ عمران خاموش رہا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بول اٹھی۔ عمران نے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، ہاں، ہم ہی بول رہے ہیں، ستوت جا۔ اوہ، اچھا، ہم ضرور آئیں گے۔ عمران نے ریسیور رکھ کر انگڑائی لی اور خواہ مخواہ مسکرانے لگا۔ مجھے اس آدمی سلیم کے متعلق بتاؤ، روشی نے کہا۔ کیا وہ بہت خوبصورت تھا؟ عمران نے پوچھا۔ بکواس مت کرو، بتاؤ مجھے، وہ عجیب تھا، اور اس کا وہ جملہ، تم مجھے غصہ نہیں دلا سکتی، اور اس نے پوچھا تھا کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے۔ روشی، تم نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میں نے کچھ نہیں سوچا، ویسے وہ چوری کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے نا؟ یہی خاص نکتہ ہے، عمران کچھ سوچتا ہوا بولا، لیکن اس نے جو گفتگو تم سے کی
وہ عجیب تھی یا نہیں اب تم خود اندازہ کر سکتی ہو، یعنی اس کے سلسلے میں حقیقت وہ نہیں جو ظاہر کی گئی ہے۔ بس بالکل ٹھیک ہے، اس سے زیادہ میں بھی نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر روشی بڑبڑانے لگی۔ اور وہ نیلا پرندہ؟ بالکل کہانیوں کی باتیں۔ نیلا پرندہ؟ عمران ایک طویل سانس لے کر اپنی تھوڑی کھجانے لگا۔ میرا خیال ہے کہ اسے جمیل کے علاوہ اور کسی نے نہیں دیکھا۔ پیر یاسین نائٹ کلب کے مینیجر کا یہی بیان ہے۔ آج میں ان چند لوگوں سے بھی ملوں گا جن کے نام مجھے معلوم ہوئے ہیں۔ کن لوگوں سے؟ وہ لوگ جو اس شام کلب کے ڈائننگ ہال میں موجود تھے۔ لیکن اسی دن چند گھنٹوں کے بعد اس سلسلے میں عمران نے روشی کو جو کچھ بھی بتایا وہ امید افزا نہیں تھا۔ وہ ان لوگوں سے ملا تھا جو واردات کی شام کلب میں موجود تھے، لیکن انہیں وہاں کوئی پرندہ نظر نہیں آیا تھا۔ البتہ انہوں نے جمیل کو بکھلائے ہوئے انداز میں اچھلتے ہوئے ضرور دیکھا تھا۔ پھر اب کیا خیال ہے؟ روشی نے کہا۔ فی الحال کچھ بھی نہیں، عمران نے کہا اور جیب سے چینگم کا پیکٹ تلاش کرنے لگا۔ روشی میز پر پڑے ہوئے کرم تلاش چاقو سے کھیلنے لگی۔ اس کے ذہن میں بیک وقت کئی سوال تھے۔ عمران تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، فیاض نے کہا تھا کہ نائٹ کلب میں وہ پرندہ کئی آدمیوں کو نظر آیا تھا، لیکن دوسروں کے بیانات اس کے برعکس ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کیپٹن فیاض کو غلط اطلاعات ملی ہوں، روشی نے کہا۔ اسے یہ ساری اطلاعات سجاد سے ملی ہی تھیں، اور سجاد جمیل کا چچا ہے۔ اچھا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود جمیل ہی ان اطلاعات کا ذمہ دار ہے۔ ہاں، فی الحال یہی سمجھا جا سکتا ہے، عمران کچھ سوچتا ہوا بولا۔ اچھا پھر میں چلا، جمیل سے بھی ملنا ہے مجھے۔ جمیل کی کوٹھی میں سب سے پہلے سعیدہ ہی سے مت بھیڑ ہوئی۔ اس نے عمران کو دیکھ کر برا سا منہ بنایا اور قبل اس کے کہ عمران جمیل کے متعلق استفسار کرتا، سعیدہ نے کہا، آخر آپ اتنا بنتے کیوں ہیں؟ عمران کسی سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے تشویش آمیز لہجے میں کہا، حالانکہ آپ نے یہ بات اردو ہی میں پوچھی ہے لیکن میری سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ سعیدہ نے پوچھا۔ اوہ، آپ نے کہا تھا شاید جمیل صاحب مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جمیل صاحب نہیں بلکہ میں خود ملنا چاہتی تھی۔ ملیے، عمران سے جھکا کر خاموش ہو گیا۔ جمیل بھائی کسی سے نہیں ملتے، سعیدہ نے کہا۔ اس دن آپ کی اس تدبیر نے بڑا کام کیا تھا۔ جمیل صاحب نے دوسروں کو خواہ مخواہ الو بنا رکھا ہے، عمران غصیلے لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ وہ داغ بنائے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، اور یہ مشکل کام نہیں۔ میں آپ کے چہرے پر اس قسم کے سیاہ دھبے بآسانی ڈال سکتا ہوں۔ آپ بے تکی باتیں کر رہے ہیں، سعیدہ کو بھی غصہ آ گیا۔ یقین کیجئے، اگر آپ تیار ہوں تو میں نہایت آسانی سے آپ کو بدصورت بنا سکتا ہوں۔ میں کہہ رہی ہوں آپ جمیل بھائی پر اتھام لگا رہے ہیں۔ بڑے آئے جمیل بھائی، عمران برا سا منہ بنا کر بولا۔ خواہ مخواہ پیر یاسین نائٹ کلب کو بدنام کر کے رکھ دیا، آخر انہیں اس سے کیا ملا؟ لا حول ولا قوہ۔ آپ شاید اپنے ہوش میں نہیں ہیں، سعیدہ نے اسے خونخوار آنکھوں سے گھورنے لگی۔ سچی باتیں کہنے والے عموماً دیوانے ہی سمجھے جاتے ہیں، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ سعیدہ کچھ نہ بولی، شاید غصے کی زیادتی کی وجہ سے اسے الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے۔ عمران نے لوہا گرم دیکھ کر دوسری ضرب لگائی۔ اب میری زبان نہ گھلوائیے، اس نے کہا، میں اس حرکت کا مقصد خوب سمجھتا ہوں۔ دیکھیے، آپ حد سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں مجبور ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی نظریہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ آخر کس بنا پر؟ کوئی وجہ؟ سعیدہ نے پوچھا۔ اس کے لہجے کی سختی بدستور قائم تھی۔ یہاں، عمران چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا، ہماری گفتگو دوسرے بھی سن سکتے ہیں۔ سننے دیجئے، آپ اسی گھر کے ایک فرد پر جھوٹا الزام عائد کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن چونکہ میں اس گھر والوں ہی کے حق میں کام کر رہا ہوں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ یہ باہر پھیلے۔ سعیدہ چند لمحے کچھ سوچتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، یقیناً آپ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اس کا موڈ کسی حد تک ٹھیک ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ غلط فہمی ہو، مگر حالات؟ کیسے حالات؟ کیا آپ مطمئن ہیں کہ یہاں ہماری گفتگو کوئی تیسرا آدمی نہیں سن سکے گا؟ ادھر کوئی نہیں آئے گا۔ اچھا تو سنیے، مجھے ابھی تک زیادہ تر حالات کیپٹن فیاض کی ہی زبانی معلوم ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کی معلومات بھی آپ ہی لوگوں کے بیانات پر منحصر ہیں۔ یہاں آپ غلطی پر ہیں، سعیدہ بولی، کیونکہ سارے حالات اخباروں میں بھی شائع ہوئے تھے، تو گویا اخبار والوں نے بھی پیپر کی اڑائی تھی۔ آپ پھر بہکنے لگے۔ کیوں بہکنے کیوں لگا؟ آپ ان واقعات کو جھوٹ کیوں سمجھتے ہیں؟ تب پھر غلطی پر نہیں تھا؟ جب آپ لوگ ان واقعات کی تردید نہیں کر سکتے تو فیاض کی معلومات بھی آپ ہی لوگوں کی رہین منت سمجھی جائے گی۔ چلیے، یہی صحیح۔ اچھا، مگر محض آپ ہی لوگوں کے بیانات کو سچائی کا معیار نہیں بنایا جا سکتا۔ پھر آپ اپنی اسی بات پر آ گئے۔
پی یاسین نائٹ کلب کا مینیجر کہتا ہے کہ یہ سب کلب کو بدنام کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ آخر سے بدنام کرنے کی وجہ یہ نہیں پوچھا آپ نے؟ سعیدہ بولی۔ فیاض کا بیان ہے کہ اس نیلے پرندے کو کئی آدمیوں نے دیکھا تھا، لیکن مجھے ابھی تک ایک بھی ایسا آدمی نہیں ملا جو اس کا اعتراف کرتا۔ کیا یہ جمیل صاحب کا بیان ہے کہ اس پرندے کو کئی آدمیوں نے دیکھا تھا؟ عمران بولا۔ نہیں، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی۔ سعیدہ کچھ سوچتی ہوئی بولی، یہ اخباروں کی حاشیہ آ رہی ہے، بھلا جمیل بھائی کو کیا معلوم کہ دوسروں نے بھی اسے دیکھا تھا یا نہیں؟ تو میں ان کا صحیح بیان چاہتا ہوں، عمران بولا۔ آپ ہی کوئی تدبیر کیجئے، ہم لوگ انہیں اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کچھ نہ کچھ تو بتایا ہی ہوگا، صرف اتنا ہی کہ وہ ان کی گردن میں اپنی چونچ اتار کر لٹک گیا تھا۔ لٹک گیا تھا؟ عمران حیران رہ کر بولا۔ جی ہاں، اور اسے گردن سے الگ کرنے کے لیے انہیں تھوڑی سی قوت بھی صرف کرنا پڑی تھی، اور انہوں نے اسے کھینچ کر کھڑکی کے باہر پھینک دیا۔ پرندے کی رنگت نیلی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، انہوں نے یہی بتایا تھا۔ بڑی عجیب بات ہے۔ اچھا خیر، اب جاوید مرزا کا کیا خیال ہے؟ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس طرف اس واقعے کا رد عمل کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، ان کی طرف سے رسمی طور پر صرف افسوس ظاہر کیا گیا ہے۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ شاید یہ رشتہ نہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے، عمران سر ہلا کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، لیکن اس سے فائدہ کسے پہنچے گا؟ فائدے کی بات آپ کیوں سوچ رہے ہیں؟ سعیدہ نے عمران کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر آپ اس پرندے کو قہر خداوندی سمجھتے ہیں تو پھر مجھے تکلیف دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھی ٹھیک ہے، دیکھیے فائدے کی بات تو رہنے ہی دیجیے، کیونکہ اس سے گھر ہی کے کئی آدمیوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اوہو اچھا، عمران نے الو کی طرح اپنی آنکھوں کو گردش دی۔ میں نہیں سمجھا۔ آپ نہیں سمجھے؟ سعیدہ نے ایک زہریلی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ اس سے مجھے بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ جاوید مرزا کسی مبروس کو اپنا داماد بنانا ہرگز پسند نہ کرے گا، کیونکہ وہ خود بھی مالدار ہے۔ مالداروں کو مالدار ہی ملتے رہتے ہیں، ایک نہیں تو دوسرا، اور میں اتنی مالدار نہیں ہوں، لہٰذا ایک مالدار کوڑی مجھے پسند بھی آ سکتا ہے۔ میرا باپ بخوشی اسے اپنا داماد بنا لے گا۔ کیا سمجھے جناب، میں آپ سے اس لیے ملنا چاہتی تھی تاکہ آپ پر یہ حقیقت واضح ہو جائے، لیکن میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہو سکتا، اور میں آپ کو اس صاف گوئی کو پسند نہیں، اور میں آپ کی اس صاف گوئی کو پسندیدگی سے نہیں دیکھتا۔ ارے توبہ توبہ، عمران اپنا منہ پیٹنے لگا۔ کیوں؟ سعیدہ نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ کچھ نہیں، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بڑی بوڑھیوں کی طرح بولا۔ قیامت کا قرب ہے، پیشن گوئی موجود ہے کہ قیامت کے قریب لڑکیاں بڑی ڈھٹائی سے شادی بیاہ کی باتیں کریں گی، اپنے منہ سے بر مانگیں گی۔ توبہ توبہ، عمران بولا۔ موضوع سے ہٹنے کی کوشش نہ کیجیے، آپ مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ آپ کی شادی کے بارے میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ عمران نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ سعیدہ کچھ نہ بولی، اور وہ اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے کچھ سوچ رہی تھی۔ یہ سب بیکار باتیں ہیں، عمران بولا۔ کوئی ایسی تدبیر کیجیے کہ جمیل صاحب سے براہ راست گفتگو کی جا سکے۔ میرے بس سے باہر ہے، پتہ نہیں انہوں نے کیا سوچا ہے۔ رومان وغیرہ کا جھگڑا تو نہیں تھا؟ عمران نے پوچھا۔ میں اس پر روشنی نہ ڈال سکوں گی، ویسے پروین اکثر ہمارے گھر آتی رہتی ہے۔ اس واقعے کے بعد بھی آئی تھی؟ کئی بار آ چکی ہے۔ بہت اداس ہوگی۔ میں نے غور نہیں کیا۔ سجاد صاحب آپ کے کون ہیں؟ والد۔ اچھا، عمران انگڑائی لے کر بولا۔ اب غالباً آپ مجھ سے مل چکی ہوں گی۔ جی ہاں، آپ جا سکتے ہیں، اس تکلیف کا بہت بہت شکریہ۔ اور عمران یہ سوچتا ہوا وہاں سے چل پڑا کہ اس ملاقات کا مقصد کیا تھا۔ نواب جاوید مرزا کے یہاں رات کے کھانے کی میز پر عمران بھی تھا۔ شوکت کے علاوہ خاندان کے وہ سارے افراد موجود تھے جنہیں عمران پہلے بھی یہاں دیکھ چکا تھا۔ وہ کافی دیر سے سوچ رہا تھا کہ آخر شوکت کیوں غائب ہے۔ کھانے کے دوران میں جاوید مرزا کو اچانک اپنے والد مرحوم یاد آ گئے، اور عمران خواہ مخواہ بور ہوتا رہا، لیکن اس نے کسی مصرے پر گرا نہیں لگائی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی بات بڑھانا نہ چاہتا رہا ہو۔ خدا خدا کر کے والد صاحب کی تان ختم ہوئی۔ پھر دادا صاحب کا بیان بھی چھڑنے والا تھا کہ عمران بول پڑا۔ وہ صاحب کیا نام سے، یعنی کہ سائنسدان صاحب نظر نہیں آتے؟ شوکت، جاوید مرزا نے بے دلی سے بڑبڑایا، وہ لیبارٹری میں جھک مار رہا ہوگا۔ لا حول ولا قوہ۔ عمران نے اس طرح ہونٹ سکیڑے جیسے لیبارٹری میں ہونا اس کے نزدیک بڑی ذلیل بات ہو۔ اس پر عرفان نے سائنسدانوں اور فلسفیوں کی بوکلاہٹ کے لطیفے چھیڑ دیے۔ عمران اب بھی بوریت محسوس کرتا رہا۔ آج وہ کچھ کرنا چاہتا تھا،
جیسے ہی عرفان کے لطیفوں کا اسٹروک ختم ہوا، عمران بول پڑا، آپ کی کوٹھی بہت شاندار ہے، پہاڑی علاقوں میں ایسی عظیم عمارتیں بنوانا آسان کام نہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے پوری کوٹھی نہیں دیکھی، جاوید مرزا چہک کر بولا۔ جی نہیں، ابھی تک نہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ضرور ضرور، میں ضرور دیکھوں گا، عمران نے کہا۔ کھانے کے بعد انہوں نے لائبریری میں کافی پی اور پھر جاوید مرزا عمران کو عمارت کے مختلف حصے دکھانے نکل پڑا۔ اس تقریب میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی شریک نہیں تھا۔ جاوید مرزا ایک بار پھر عظمت رفتہ کی بکواس کا دورہ پڑا، لیکن عمران نے اسے زیادہ نہیں بہکنے دیا۔ یہ آپ کے شوکت صاحب کیا کسی ایجاد کے چکر میں ہیں؟ ایجاد؟ جاوید مرزا بڑبڑایا۔ ایجاد وہ کیا کرے گا اس وقت؟ بس وقت اور پیسوں کی بربادی ہے، لیکن آخر آپ اس میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں؟ وجہ ہے۔ وجہ؟ دفتن جاوید مرزا رک کر عمران کو گھورنے لگا۔ یقیناً آپ کو گراں گزرے گا، عمران جلدی سے بولا، کیونکہ آپ پرانے وقتوں کے لوگ ہیں، لیکن ہمارے طبقے پر جو برا وقت پڑا ہے اس سے آپ ناواقف ہوں گے۔ اب ہم میں سے ہر ایک کو اپنی پرانی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ یعنی کیا کرنا پڑے گا؟ میں نے ایک پروگرام بنایا ہے۔ شوکت صاحب سے کہیے کہ لیبارٹری میں محدود ہو کر سر کھپانا محض ذہنی عیاشی ہے، باہر نکلیں اور اپنے طبقے کی عظمت برقرار رکھنے کے لیے کچھ کام کریں۔ وہ کیا کرے گا؟ مثلاً 1000 ایکڑ زمین میں کاشتکاری؟ جاوید مرزا جلدی سے بولا۔ بکواس ہے۔ افسوس، یہی تو آپ نہیں سمجھے۔ خیر، میں خود ہی شوکت صاحب سے گفتگو کروں گا۔ ان کی لیبارٹری کہاں ہے؟ آپ خواہ مخواہ اپنا وقت برباد کریں گے، جاوید مرزا نے بے دلی سے کہا۔ وہ شاید ابھی کچھ دیر اور عمران کو بور کرنا چاہتا تھا۔ نہیں جناب، میں اسے ضروری سمجھتا ہوں، اگر وہ میری مدد کر سکے۔ جاوید مرزا نے کسی ملازم کو آواز دی اور عمران کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ پھر چند ہی لمحات کے بعد وہ اس ملازم کے ساتھ لیبارٹری کی طرف جا رہا تھا۔ لیبارٹری اصل عمارت سے تقریباً 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی عمارت میں تھی۔ اس عمارت میں 3 کمرے تھے۔ شوکت یہیں بھی رہتا بھی تھا۔ عمران نے نوکر کو عمارت کے باہر ہی سے رخصت کر دیا۔ ظاہر ہے کہ وہ کسی کام کے لیے یہاں آیا تھا۔ دروازے بند تھے اور وہ سب نیچے سے اوپر تک ٹھوس لکڑی کے تھے۔ ان میں شیشے نہیں تھے، کھڑکیاں تھیں، لیکن ان میں باہر کی طرف سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ البتہ ان میں شیشے تھے اور وہ سب روشن نظر آ رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی اندر موجود ہے۔ اس نے ایک کھڑکی کے شیشوں پر پل بھر کے لیے ایک سایہ سا دیکھا۔ ممکن ہے وہ کسی کی متحرک پرچھائی رہی ہو۔ عمران اس کھڑکی کی طرف بڑھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ عمارت کے اندر کے ایک کمرے کا حال بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ حقیقتاً وہ لیبارٹری ہی میں جھانک رہا تھا۔ یہاں مختلف قسم کے آلات تھے۔ شوکت لوہے کی ایک انگیٹھی پر جھکا ہوا تھا، اس میں کوئلے دہک رہے تھے اور ان کا عکس شوکت کے چہرے پر پڑ رہا تھا۔ عمران کو انگیٹھی سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا تھا اور وہ شاید گوشت ہی جلنے کی بو تھی جو لیبارٹری کی حدود سے نکل کر باہر پھیل گئی تھی۔ شوکت چند لمحے انگیٹھی پر جھکا رہا، پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اب وہ قریب ہی کی میز پر رکھے ہوئے دفتی کے ایک ڈبے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اس میں اپنا ہاتھ ڈال کر جو چیز نکالی وہ کم از کم عمران کے خواب و خیال میں بھی نہ رہی ہوگی۔ ظاہر ہے وہ کسی فوری کامیابی کی توقع لے کر تو یہاں آیا نہیں تھا۔ شوکت کے ہاتھ میں ایک ننھا سا نیلے رنگ کا پرندہ تھا اور شاید وہ زندہ نہیں تھا۔ وہ چند لمحے اس کی ایک ٹانگ پکڑ کر لٹکائے اسے بغور دیکھتا رہا۔ پھر عمران نے اسے دہکتے ہوئے انگاروں میں گرتے دیکھا۔ ایک بار پھر انگیٹھی سے گہرا دھواں اٹھ کر خلا میں بل کھانے لگا۔ شوکت نے مزید 2 پرندے اس ڈبے میں نکالے اور انہیں بھی انگیٹھی میں جھونک کر سگریٹ سلکانے لگا۔ عمران بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ ویسے وہ اب بھی قانونی طور پر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ عمران سوچنے لگا، کاش ان میں سے ایک ہی پرندہ اس کے ہاتھ لگ سکتا، مگر اب وہاں کیا تھا؟ ایک بات اس کی سمجھ میں نہ آ سکی، مردہ پرندے، ان کے جلانے کا مقصد تو یہی ہو سکتا تھا کہ وہ انہیں اس شکل میں بھی کسی دوسرے کے قبضے میں نہیں جانے دینا چاہتا تھا، یعنی ان مردہ پرندوں سے بھی جمیل والے واقعے پر روشنی پڑ سکتی تھی۔ عمران لیبارٹری کی تلاشی لینے کے لیے بے چین تھا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو اس پر ذرا برابر بھی شک ہو سکے، کیونکہ یہ ایک ایسا کیس تھا جس میں مجرم کے خلاف ثبوت بہم پہنچانے کے سلسلے میں کافی قد و کاوش کی ضرورت تھی، اور مجرم کا ہوشیار ہو جانا یقیناً دشواریوں کا باعث بن سکتا تھا۔ شوکت انگیٹھی کے پاس سے ہٹ کر ایک میز کی دراز کھول رہا تھا۔ دراز مقفل تھی۔ اس نے اس میں سے ایک ریوالور نکال کر اس کے چیمبر بھرے اور جیب میں ڈال لیا۔
انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کہیں باہر جانے کی تیاری کر رہا ہے، اور پھر وہ اس کمرے سے چلا گیا۔ عمران کھڑکی کے پاس سے ہٹ کر ایک درخت کے تنے کی اوٹ میں ہو گیا۔ جلد ہی اس نے کسی کے دروازے کی کھلنے کی اور بند ہونے کی آواز سنی، پھر سناٹے میں قدموں کی آہٹیں گونجنے لگی۔ آہستہ آہستہ یہ آوازیں بھی دور ہوتی گئیں اور پھر سناٹا چھا گیا۔ عمران تنے کی اوٹ سے نکل کر سیدھا صدر دروازے کی طرف آیا۔ اسے توقع تھی کہ وہ مقفل ہوگا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ہاتھ لگاتے ہی دونوں پٹ پیچھے کی طرف کھسک گئے۔ عمران ایک لہجہ کے لیے رکا۔ دروازے غیر مقفل ہونے کا مطلب یہ تھا کہ شوکت زیادہ دور نہیں گیا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ رات کے کھانے کے لیے صرف کوٹھی تک ہی گیا ہو، مگر وہ ریوالور، آخر صرف کوٹھی تک جانے کے لیے ریوالور ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ عمران نے اپنے سر کو خفیف سی جنبش دی، جس کا مطلب یہ تھا کہ خواہ کچھ بھی ہو، اس وقت اس چھوٹی سی عمارت کی تلاشی ضرور لی جائے گی۔ اس نے جیب سے ایک سیاہ نقاب نکال کر اپنے چہرے پر چڑھا لیا۔ ایسے مواقع پر وہ عموماً یہی کرتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ کسی سے مت بھیڑ ہو جانے کے باوجود بھی وہ پہچانا نہ جا سکے۔ یہاں آتے وقت اس نے جاوید مرزا کے نوکر سے شوکت کے عادات و اطوار کے متعلق بہت کچھ معلوم کر لیا تھا۔ شوکت یہاں تنہا رہتا تھا اور اس کے لیبارٹری اسسٹنٹ کے علاوہ بغیر اجازت کوئی وہاں داخل نہیں ہو سکتا تھا، خواہ وہ خاندان ہی کا کوئی فرد کیوں نہ ہو۔ فی الحال اس کا لیبارٹری اسسٹنٹ جیل میں تھا، لہٰذا شوکت کے علاوہ وہاں کسی اور کی موجودگی ناممکنات میں سے تھی۔ لیکن عمران نے اس کے باوجود بھی احتیاطاً نقاب کا استعمال کیا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ عمارت میں چاروں طرف گہری تاریکی تھی، لیکن عمران سے روشنی کرنے کی حماقت سرزد نہیں ہوئی۔ وہ دیکھ بھال کے لیے ایک ننھی سی ٹارچ استعمال کر رہا تھا، جس کی روشنی محدود تھی۔ 10 منٹ گزر گئے، لیکن کوئی ایسی چیز ہاتھ نہ لگی جسے شوکت کے خلاف بطور استعمال کیا جا سکے۔ 2 کمروں کی تلاشی لینے کے بعد وہ لیبارٹری میں داخل ہوا۔ یہاں بھی اندھیرا تھا، لیکن انگیٹھی میں اب بھی کوئلے دہک رہے تھے۔ عمران نے سب سے پہلے دفتی کے اس ڈبے کا جائزہ لیا جس میں سے مردہ پرندے نکال کر انگیٹھی میں ڈالے گئے تھے، مگر ڈبہ اب خالی تھا۔ عمران دوسری طرف متوجہ ہوا۔ خبردار! اچانک اس نے اندھیرے میں شوکت کی آواز سنی۔ تم جو کوئی بھی ہو اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ مگر اس کا جملہ پورا ہونے سے قبل ہی عمران کی ٹارچ بجھ چکی تھی۔ وہ جھپٹ کر ایک الماری کے پیچھے ہو گیا۔ خبردار! خبردار! شوکت کہہ رہا تھا۔ ریوالور کا رخ دروازے کی طرف ہے، تم بھاگ کر نہیں جا سکتے۔ عمران نے اندازہ کر لیا کہ شوکت آہستہ آہستہ سوئچ بورڈ کی طرف جا رہا ہے۔ اگر اس نے روشنی کر دی تو؟ اس خیال نے عمران کے جسم میں برق کی سی سرعت بھر دی اور وہ تیزی سے بے آواز چلتا ہوا دروازے کے قریب گیا۔ اسے شوکت کی حماقت پر ہنسی آ رہی تھی۔ اول تو اتنا اندھیرا تھا کہ وہ اسے دیکھ نہیں سکتا تھا، دوم اس کمرے میں اکیلا ایک وہی دروازہ نہیں تھا، لیکن عمران نے اسی دروازے کو راہ فرار بنایا جس کی طرف شوکت نے اشارہ کیا تھا۔ وہ نہایت آسانی سے عمارت کے باہر نکل آیا اور پھر تیزی سے کوٹھی کی طرف جاتے وقت اس نے مڑ کر دیکھا تو لیبارٹری والی عمارت کی ساری کھڑکیاں روشن ہو چکی تھیں۔